فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا. اللہ نے خود اور امتحان کے پرچے کے مضامین بھی خود منتخب فرمائے. امتحان لیا. پھر اس امتحان کا نتیجہ فرمایا فاتمہن. میرا خلیل ہر پرچے میں فرسٹ آئے. رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اب آئیے ہم آپ کو عالم انسانیت کی امامت سونپتے ہیں. عالم انسانیت کی امامت سونپتے ہیں. ہاں جو قیادت اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ قربانیوں کے بعد ملتی ہے. خلیل نے فرمایا من ذریتی. اولاد کی بڑی فکر ہے اس شخص کو. ابراہیم کو اولاد کی بڑی فکر ہے. جب بیت اللہ بنا رہے تھے تو فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمیں اپنے در کے سامنے جھکنے والا بنا دے. اپنے در کے احترام اور ادب کے سلیقے سکھا دے. وتب علینا. اور میرے بچوں سے یہاں آ کر جب کوئی غلطیاں ہو جائیں تو انہیں بھی معاف فرما. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارا دادا کتنا شفیق ہے, کتنا مہربان ہے کہ اولاد ہزاروں سال بعد آ کے غلطیاں کرے گی, وہ پیشگی معافی چاہ رہے ہیں رب العزت کے حضور. یا اللہ میرے بچوں سے یہاں آ کر حرم میں تیرے گھر کا طواف کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود و سلام پڑھا کرو نا جب مجھ پر, تو اپنے اس محسن دادا کو بھی یاد کیا کرو. چنانچہ وہ جو اصلی درود ہے نقلی نا, اصلی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے ہاں یہی درود ہے. قانون میں یہی درود ہے اللہ کو جو پسند ہے, اس لیے تو نماز میں حکم دیا یہی درود پڑھا کرو. لیکن بعض حضرات کچھ کے ٹریڈ مارک کے طور پر یہ کام نہیں آتا, اس لیے وہ اپنا ایک نماز میں یہی پڑھتے ہیں نا. آپ کس وقت پڑھتے ہیں نماز میں؟ قیام میں, رکوع میں, سجدے میں. کیوں قیام میں, رکوع میں, سجدے میں آپ درود و سلام نہیں پڑھتے؟ عجیب بات ہے. اصل میں منڈی بہاؤدین کے روشن ضمیروں شاید آپ نے کبھی غور کیا. قیام عاجزی کی ادا, رکوع عاجزی کی ادا, اور سجدہ عاجزی کی انتہا ہے. ان ساری اداؤں میں اللہ نے صرف اپنی ذات کو یاد کرنے کا حکم دیا. قیام میں کھڑے ہو تو تلاوت کرو, رکوع میں گئے ہو تو تسبیح پڑھو, سجدے میں گئے ہو تو تسبیح پڑھو. عاجزی کی ساری ادائیں میرے لیے. جب آرام سے بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو, کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہارا قیام, رکوع اور سجدہ بھی قبول نہیں کروں گا. لیکن
آجزی کی ادائیں میرے لیے مخصوص ہیں. جب بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. وہ کون سا درود و سلام؟ یہ جس میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ التسلیم کا نام شامل ہے. تو رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ مجھے تو نے امامت کا منصب عطا کر دیا، میری اولاد. حق تعالی نے فرمایا جو اس معیار پہ پورا اترے گا. کون سا معیار؟ قربانی کا معیار. جو قربانی کے معیار پہ پورا اترے گا اس کو یہ منصب ملے گا، اور جو قربانی سے گھبرائے گا وہ ذلت کی زندگی گزارے گا، مجاور بن کے بیٹھا رہے گا، تعویذ بیچ کے وقت گزارے گا، مرید کی جیب پہ نظر جما کے نذرانوں پہ گزارا کرے گا. مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو وہ سمجھے گا نذرانہ نکل رہا ہے. لیکن امامت کسے ملے گی؟ جو قربانی کے لیے قربانی کے معیار پہ پورا ہوگا. قربانی کے معیار پہ راحت سے پہلے جراحت ضروری. راحت سے پہلے جراحت ضروری، مسرت سے پہلے مصیبت ضروری. وہ کیا کہا؟ فرمایا دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے. اگلا مصرع بھی کہہ دوں؟ اچھا کہہ دیتا ہوں. تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے. جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. منصب امامت ان کو ملے گا جو اس میں یار پہ پورے اتریں گے، جو تیرے راستے کو اپنائیں گے. تیرے راستے کو اپنانے والوں کو سر بلند کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، بے سر و سامانی کے باوجود انہیں عزت ملے گی. دیکھا اتنا سا آدمی ہے جس سے طاغوت ڈرتا ہے، امریکہ کی ماں مری ہوئی ہے اتنے سے آدمی کے نام سے. اتنا سا یقین کرے پھونک ماروں تو جدہ جا پڑے. ہاں آپ نے کیا سمجھا کوئی پنجاب کا گدی نشین ہے 5.5 من کا جس کو پجیرو دیکھ کر بھی پناہ مانگے، اور اونٹ بھی اس کو دیکھ کر کہے یا اللہ یہ تو مجھ سے بھی سینئر ہے، اسے تو کسی ہاتھی پہ بٹھا. اتنا سا ہے وہ شخص. ماں مری ہوئی ہے امریکہ، ماں سپر پاور بنا پھرتا ہے. انشاءاللہ میں بھی زندہ رہوں گا، اس وقت تک آپ بھی زندہ رہیں گے جب اس کا حشر ماسکو سے بھی بدتر ہو. یہ سب کچھ دیکھ کے مریں گے ہم. اب امتحان کا پرچہ مضامین کیا تھے؟ شعور میں قدم رکھا. ویسے تو پیغمبر پیدائشی باشعور ہوتا ہے، نبی کی زندگی پر بے شعوری کا ایک بھی لمحہ نہیں گزرتا. سمجھ میں آئی میری بات؟ نبی پیدائشی باشعور ہوتا ہے، سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن یہ میں وہ جو اصطلاح میں بولا جاتا ہے ذرا بڑے ہوئے نا تو دیکھا واہ میرے اللہ تو نے مجھے بت شکنی کے لیے بھیجا اور میرا اپنا باپ بت گر ہے. بت گری گھر میں ہوتے ہوئے دیکھی.
فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی یا ابتی یا مشرک نا یا کافر نا یا ابتی. معالج حکیم ڈاکٹر صاحب مرض کا علاج کرتے ہوئے بے شک کڑوی دوائی دے لیکن مریض کو محبت سے تو پیش آئے, اسے تھپڑ تو نہ لگائے ورنہ کوئی نہیں آئے گا آئندہ. دواخانہ ویران ہو جائے گا. مرض کا علاج کیجئے, مریض سے محبت کیجئے. یا ابتی اے باپ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ کن کے سامنے جھکتے ہو, کن سے توقعات وابستہ کرتے ہو, کن کے سامنے دامن پھیلا رکھا ہے جو تمہاری بدحالی کو سن بھی نہیں سکتے, تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے. اتنے نکمے, اتنے بے بس, اتنے بے سر و سامان, کن کو پکڑ لیا ہے اور کس کا دامن چھوڑ دیا. ما لا يسمع. پہلا علاج اسی بات کا کیا. یہ جو شرک ہے نا بڑی خوبصورت بیماری ہے, خوبصورت بھی ہے میٹھی بھی ہے. میں نے آج دن کو بھی کہا ہر حرام خوبصورت بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے, ورنہ کیوں جائے کوئی حلال کو چھوڑ کر جائے کیوں حرام کی طرف, خوبصورت ہوتا ہے نا. مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے جسے بنایا, ہاتھوں سے بنایا سجایا, یہ میری سنتا بھی ہے, میری بدحالی کو دیکھتا بھی ہے اور میری دستگیری بھی کرتا ہے, میرے کام بھی آتا ہے. خلیل نے اس مہلک بیماری کا علاج کرتے ہوئے پہلے انہی حماقتوں پہ ضرب لگائے. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے باپ تو اللہ کے نافرمان, اللہ کے نمک حرام کو اپنا لیڈر نہ بنا. یہ تو اللہ کا باغی ہے, ابلیس کو اپنا لیڈر کیوں بنا بیٹھا ہے تو, یہ تو اللہ کا نمک حرام ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آئیے میرے پاس آفاقی علم کی روشنی ہے, میں عرش بری کا نمائندہ ہوں. تو ٹوٹ کے لیے پھرتا ہے, تو کس سے کہانیاں لیے پھرتا ہے. فلاں بزرگ نے یہ کہا اور فلاں بزرگ نے یہ کہا اور فلاں بزرگ نے یہ کہا, ذرا میری بھی سن. میں کہتا ہوں میرے رب نے یہ کہا. بہاؤدین, منڈی بہاؤدین کے دوستوں, نبی اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ نبی اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ نبی اللہ عالم غیب ہے اور نبی عالم وحی ہے. یاد رکھو گے, اللہ عالم غیب ہے اور نبی عالم وحی ہے. عالم غیب وحی مانی کہ عالم مکان وما یکون, جو ہو چکا اسے جانتا ہے, جو ہوگا اس کے علم میں ہے, اسے کسی کی اطلاع کا احتیاج نہیں. فرمایا وعنده مفاتيح الغیب, وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں, مفتاح نا. وعنده مفاتيح الغیب, اسی کے پاس ہے غیب کی
چھوٹی بڑی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں. میں نے سوچا قرآن نے مفتاح کیوں نہیں کہا؟ مفتاح اکبر کہہ دیتا نا کہ غیب کی بڑی چابی اللہ کے پاس ہے. قرآن کریم کی روح نے جواب دیا اگر ایک چابی کی بات ہوتی تو عجم کا بیمار گنجائش نکال لیتا. بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس بھی ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. پھر وہی بات کوئی نہیں جانتا مگر کل فکر و نظر کی بلندی پہ کھڑے ہو کر میرے محبوب بیان میرا زبان تیری قانون بیان کر کہانی نہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قانون ہے قانون، اور قانون ہاتھ میں لینا مذاق تو نہیں. فکر و نظر کی بلندی سے اعلان ہو رہا ہے. خود رحمت عالم اعلان کر رہے ہیں زمین و آسمانوں کا غیب جاننے والا کون؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اللہ ہی. کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور جانتا ہے جو کچھ دریاؤں میں ہے صحراؤں میں، جو کچھ دریاؤں میں ہے صحراؤں میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا یہ اس کے علم کی وسعت کہ کرۂ ارض پر دنیا بھر کے سارے درخت جب ونٹر میں پت جھڑ ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے پوری کائنات کے درختوں سے گرنے والے پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ دھرتی کی کوکھ سے جنم لینے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ خشک و تر میں جو کچھ بھی ہے اسی کے رجسٹر میں ہے، اسی کی معلومات. یہ کون ہے؟ اللہ. کہ وہ اللہ غیوب ہے، وہ عالم غیب ہے. اور پیغمبر کا کیا مقام ہے؟ پیغمبر کا یہ مقام ہے کہ کسے پرسید آج گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند ز مصرش بوئے پیرا ہم شنیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی. ایک روشن ضمیر باپ سے جس کا بیٹا گم ہوا تھا، لوگوں نے کہا کرتا مصر سے آیا تو خوشبو یہاں محسوس ہو گئی. فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. او یارو جے تسی میری گل نو مذاق نہ سمجھو تے اج مینوں اپنے میٹھے یوسف دے کرتے دیاں خوشبو دیاں لپکا رہیاں نے. لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. خوشبو محسوس کر لی مصر سے آتے ہوئے کرتے کی. جب بیٹا یہیں کنعان کے کنویں میں تھا کیوں پتہ نہ چلا؟ یہ کیسی نظر ہے، یہ کیسی نظر ہے. کبھی تو ہزاروں میل دور کی بات معلوم ہو گئی، کبھی پہلو میں موجود ہے نہیں دیکھا. یہ کیسی نظر ہے؟ سیدنا یعقوب نے فرمایا نظر کی بات نہیں، خبر کی بات ہے. نظر کی بات نہیں، خبر کی بات ہے. بگفتہ حال من
برق جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس. بجلی کون سی ہے نا بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں، اور اگر بجلی نہ چمکے تو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا. ہمارا حال بھی یہی ہے، جب ہمارے قلب پر وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہ چمکے تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ ویکنس نہیں، یہ کمزوری نہیں، یہ ویکنس نہیں، یہ سٹیٹس ہے. پیغمبر کا سٹیٹس ہی یہی ہے، پیغمبر کا منصب ہی یہی ہے. وہ وہی جانتا ہے جو رب بتائے، رب نہ بتائے تو کچھ بھی نہیں جانتا. یہ سٹیٹس کی بات ہے، ویکنس نہیں ہے، ویکنس نہیں ہے، سٹیٹس یہی ہے، منصب یہی ہے، مقام یہی ہے، اپروچ یہی ہے. وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا، یہ ہے مقام نبوت. ان هو الا وحی یوحی. تو اللہ عالم غیب اور نبی عالم ہے، یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے. انی قد جانی من العلم ما لم یأتک یا ابتی، انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے باپ، میرے پاس وحی کے علم کا نور ہے، میں وحی کے علم کا نمائندہ ہوں. میں وہ علم رکھتا ہوں جو تیرے پاس نہیں. ہوں تو تیرا بیٹا، ہوں تو تیرا بیٹا، لیکن میں رب کا نمائندہ ہوں. اور تو بیمار ہے، علاج کر رہا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ نعیم واغفر لأبی انہ کان من الظالمین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یا اللہ، ترجمہ بھی کر دوں. رب حب لی حکما، یا اللہ شر کو مٹانے کی قوت بھی عطا کر، خیر کو پھیلانے کی قوت بھی عطا کر. ایسا تو نہیں کہ بس حجرے میں بیٹھ کر، ایسا تو نہیں نا. اشرار کی اصلاح صرف تسبیح سے نہیں ہوتی، کچھ اور بھی چاہیے. تسبیح بھی ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اچھی چیز، لیکن کچھ اور بھی چاہیے. چلو چلو، میرے گرامی قدر دوستوں، آپ جو کسی کتے کو کہیں تشریف رکھ، اسے کیا پتا تشریف رکھنا کس کو کہتا ہے؟ وہ وہی زبان سمجھتا ہے جو اس کو چاہیے. روس کو آپ نے تشریف رکھنے کو کہا؟ روس تشریف رکھنے کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس کو جو زبان سمجھ میں آتی تھی وہی زبان استعمال کی تو طبیعت صاف ہوئی. اب اسی کماش کے جو دوسرے ہیں انہیں بھی اسی زبان سے بات کرنا ہوگی. رب حب لی حکما، یا اللہ حکمرانی کی قوت بھی عطا کر، حکمرانی کی قوت بھی عطا کر. جب اچھوں کے پاس اقتدار ہوگا تو خیر پھیلے گی، جب اشرار کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو شر پھیلے گا، شر پھیلے گا. یا اللہ
مجھے صالحین کے ساتھ وابستہ کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اے اللہ مجھے سچائی کا نمائندہ بنا دے ہمیشہ کے لیے، آنے والوں میں بھی اور اب بھی، اور اے اللہ میرے باپ کی بھی مغفرت کر دے، بیمار ہے نا بیچارے کو شرک کا کینسر ہو گیا ہے، شرک کا کینسر ہو گیا ہے، انہو کان من الظالمین، یہ جہنم میں جائے گا تو یا اللہ لوگ کہیں گے اپنے باپ کی اصلاح بھی نہ کر سکا، دنیا کو کیا اصلاح کا راستہ بتائے گا، الہ العالمین مجھے حشر کے دن کی ندامت سے بچا لیجئے، اس کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل ہدایت کے فیصلے فرش پہ نہیں ہوتے، عرش پہ ہوتے ہیں، ہدایت اس کے لیے دلوں کا انتخاب میں خود۔ خلیل تو کہتا ہے لا تخزنی، یا اللہ مجھے حشر کے دن کی ندامت سے بچا لینا، مجھے حشر کے دن کے نقصان سے بچا لینا۔ اس کے حبیب کی سنو، سورہ تحریم میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی۔ خلیل تو مانگ رہا ہے نا، التجا کر رہا ہے میرے معبود حشر کے دن کے نقصان سے بچا لے۔ رب نے خود اعلان کیا اپنے محبوب کے لیے، یہ کہے یا نہ کہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا جھنڈا اونچا رکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، تکبیر اسلام سید عبدالمجید شاہ صاحب ندیم۔ حشر کے دن محمد کا بول بالا ہوگا، حشر کے دن محمد کا بول بالا ہوگا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، صرف ان کا نہیں والذین آمنوا معہ، ان کے وفاداروں کا بھی بول بالا ہوگا، اس کے رضاکاروں کا بھی بول بالا ہوگا۔ ابو بکر کے سر پہ صداقت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، فاروق کے سر پہ عدالت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، عثمان کے سر پہ شرافت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، علی کے پرچم پر شجاعت کا، علی کے ہاتھ سر پر شجاعت اور ولایت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، ان کے استاد کے سر پر رحمت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا۔ رہا نور تو نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور آگے نور پیچھے نور، دائیں نور بائیں نور۔ حشر میں پوری کائنات دیکھے گی محمد کا قافلہ آ رہا ہے اور نور کا سیلاب آگے پیچھے آگے پیچھے۔ میرے مولانا صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی، سویٹ ڈش زیادہ کھا گیا، سویٹ ڈش زیادہ کھا گیا۔ حکیم صاحب کارمینہ تقسیم کیا کرو، فری تقسیم کیا کرو نا، کیا ہوا کیوں بے قرار بیٹھے، فری تقسیم کیا کرو۔ نور پر اصرار کرتا ہے میرا مولوی صاحب، مولوی صاحب اللہ تیری عظمتوں کو اضافہ میں، اللہ تیری عظمتیں بڑھائے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا سے عشق کرتا ہے نا۔ ہاں پھر عشق میں کچھ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کرتا تو عشق ہے نا، محبت کرتا ہے۔ میں تیرا دوست ہوں، آئی ایم یور فرینڈ، یو آر مائی فرینڈ، آئی لو یو، بٹ میرے آقا خاکی ہیں، نہ ناری ہیں نہ نوری ہیں، نہ ناری ہیں نہ نوری ہیں، میرے آقا خاکی ہیں، خاکی ہیں، خاکی ہیں، مگر ایسے خاکی ہیں کہ افلاکی ہیں، ہے تو اولاد آدم میں سے، ہے تو انسان، پاؤں کی ٹھوکر لگائے تو نور کا سیلاب آ جائے، پاؤں کی ٹھوکر لگائے تو نور کا سیلاب آ جائے۔ دیکھو آ رہا ہے نا حشر میں، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دیکھو تو آدم کا بیٹا ہے، ولد آدم کا سید ہے، ولد آدم کا امام ہے. یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن. اٹھ چلے قبر سے بےتاب، زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باب ہدایت سے عجب خوش لقبی. منم بے دل بجمالے تو، بجمالے تو عجب حیرانم. منم بے دل بجمالے تو عجب حیرانم. اللہ اللہ چ جمالس بدی بلعجبی، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. نورہم یسعی، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. هو اکمل بنوالیہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو اکمل بنوالیہ، هو اعظم بجلالہ، هو افقد بمثالہ. هو حامد ومحمد، هو ماجد وممجد، هو راشد، هو مرشد. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی. وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی. وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے. اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خیر یہ تو اس کے حبیب کی بات ہو گئی نا، یہ تو اس کے حبیب کی بات ہو گئی نا. وہ خلیل کی بات ہو رہی تھی، یہ حبیب ہے نا. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا.
فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، مجاور کی امتی ہو کہ مجاہد کے امتی ہو، مجاور بننا چاہتے ہو کہ مجاہد بننا چاہتے ہو؟ جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس نے قلب تیر جی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، رحمت للعالمین اے آخری پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، رحمت للعالمین اے آخری پیغامبر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ نعرہ تکبیر، مفسر قرآن سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، سفیر اسلام سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، ہاں یہ تو اس کے حبیب کی بات ہے، وہ خلیل کی بات تھی۔ فرمایا واغفر لی ابی واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، یا اللہ اس کو، یا اللہ اس کو بخش دے۔ یہ ہے خلیل۔ اب اس کا حال دیکھیے، غصے میں اٹھا، کہتا ہے تو میرے بزرگوں کا گستاخ ہے، ابھی دیکھتا ہوں، لارجمنک، ابھی دیکھتا ہوں۔ سیدھا نمرود کے پاس گیا، بیٹے کے خلاف خود پرچہ کٹوایا، بیٹے کے خلاف خود پرچہ کٹوایا، اور نمرود نے عدالت میں بلایا۔ ہائے منڈی بہاؤدین کے روشن ضمیروں، خدا کی قسم شرک قوموں میں نہیں پنپ سکتا، شرک قوموں میں نہیں پنپ سکتا جب تک حکمران اس کی سرپرستی نہ کرے۔ یہ چادریں چڑھانے کون تشریف لے جاتے ہیں؟ ہاں یہ چادریں چڑھانے کون تشریف لے جاتے ہیں؟ پھر رائے منڈ میں بھی کون تشریف لے آتے ہیں ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے؟ معشوق ماں بشیوائے ہر کس موافقت، معشوق ماں بشیوائے ہر کس موافقت، بامن شراب خورد و بظاہر نماز کرد۔ آگ جلائی گئی، شعلے بھڑکائے گئے۔ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، یہ مضامین ہیں امتحانی پرچے کے، شعلے بھڑکائے گئے۔ پہلے نازک رشتوں کی قربانی دی، پہلے نازک رشتوں کی قربانی دی، سب سے پہلے باپ سے ہم کلام ہوئے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، سب سے پہلے باپ سے ہم کلام ہوئے۔ اب ایسا موڑ آ گیا، ایسا موڑ آ گیا کہ آدر کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دے، اور اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ میرے لیے سب کو چھوڑ دے۔ خلیل نے سب کو چھوڑا کہ نہیں؟ جب بیٹے ہیں اس کے عشق میں باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنے تو پھر اسی کے عشق میں بیٹے کو قربان کر دیا، نازک رشتوں کی قربانی دی۔ اب جان شعلے فلک بوس ہو گئے،
ابراہیم کو شولوں میں ڈالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی. ادھر تو دعویٰ خدائی کا ہے. یہ 2 ٹکے کے خدا بھی عجیب ہوتے ہیں. 2 ٹکے کے خدا. یہ کلنٹن خدا بنا پھرتا ہے بے غیرت. بازاری عورت نے رسوا کر دیا. بازاری عورت رسوا کر دیا. دعویٰ خدائی کا سوچ رہے ہیں آگ میں کیسے ڈالیں اس کو. آگ میں کیسے ڈالیں سوچتے ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ابراہیم ہے کہ مطمئن بیٹھا ہے. کسی نے کہا اونچا سا ایک پنگھوڑا بناؤ, اس میں ابراہیم کو بٹھاؤ. پنگھوڑے کو دھکا دو, جب آگ میں جائے تو ادھر سے رسی چھوڑ دو. نمرود بڑا خوش ہوا, شاباش اس کو انعام دو. اچھی تجویز ہے, ویری ویری گڈ. کیا پرپوزل ہے. سب کچھ تیار ہو گیا. اب فاتحانہ نظر سے ابراہیم کے چہرے کو دیکھا, لیکن ابراہیم کے چہرے کے سکون نے نمرود کی ماں مار ڈالی. ساری خوشی کافور ہو گئی جب چہرے کو دیکھا. وہ تو رائی کے برابر بھی ڈپریشن نہیں تھی, رائی کے برابر بھی کنفیوژن نہیں تھی, رائی کے برابر بھی بے قراری نہیں تھی. سکون تھا, اعتماد تھا, وقار تھا, راحت تھی. نمرود کہہ اٹھا, سامنے موت کھڑی ہے, تو خوش بیٹھا ہے. خلیل نے فرمایا موت نہیں آگ ہے. الفاظ صحیح بول, الفاظ صحیح بول. موت نہیں آگ ہے. اس نے کہا تو پھر آگ میں موت نہیں ہے. فرمایا نہیں ہے, موت کے فیصلے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوا کرتے. تم مجھے آگ میں پھینک تو سکتے ہو, مار نہیں سکتے. میرا بھی ایک یار ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اٹھا کے پھینکا, اٹھا کے پھینکا. یار نے حکم دیا, کونی کونی بلدم کونی بلدا. ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. یا اللہ ٹھنڈ میں انتہا کر دوں. -60 ہو جاؤں یا -80 ہو جاؤں, کیونکہ میرے ٹمپریچر میں بھی تو انتہا ہے نا. رب العالمین نے فرمایا مائنس نہیں. کونی بردم و سلاما. تجھے کس لیے ٹھنڈا کر رہا ہوں؟ تیرے دامن میں میری امانت آ رہی ہے, میرا خلیل آ رہا ہے. کسی بیٹے کو مانتا کہ گود میں وہ سکون نہ ملے کہ میرے خلیل کو تیرے دامن میں سکون ملے. وہ تو آگ میں جا کر پرسکون ہو گئے. خیر, یہ اس کی مرضی. خلیل تو کود گئے, خلیل تو کود گئے نا. رشتے قربان کیے, جان دے دی, قربان کر دی. اب اللہ نے فرمایا وطن چھوڑو, شام جاؤ, رحم کی بستی جاؤ. یا اللہ اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں, بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. تو یہ میری برادری, یہ وطن, یہ اللہ نے فرمایا سب کچھ چھوڑو, ہم نئی دنیا عطا کریں گے. ہجرت کر کے وہاں پہنچے. ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے کہ ویسے بچلائے نئے عشق کا آزار ہوا. بیٹے اور بیوی کو ویرانے میں چھوڑا. بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں چھوڑو. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ کیوں, بیوی کو ویرانے میں چھوڑنے کی چیز ہوتی ہے. منڈی بہاؤدین والوں کیوں فلسفی کہا کرتے ہیں, اس شاک نہیں. یہاں تو سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار. بیوی کو ہاتھ میں, بچے کو اٹھایا, بیوی کو ساتھ لیا اور چل دیا ویرانے میں. خدا کا قافلہ, خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر, معزز جن کو ہونا ہے زمینوں آسمانوں پر. چلا جاتا ہے اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر, جہاں دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر. ویرانے میں بٹھا دیا اور اہلیہ سے فرمایا فی امان اللہ. جانے لگے. حاجرہ نے پوچھا بڑی سنگین سزا مل رہی ہے.
لوگ تو اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اب ویرانے میں ڈال رہے ہیں۔ خطا کیا ہوئی؟ بچہ تو میرا معصوم ہے، میری ہی کوئی خطا ہوگی نا، بتائیے تو۔ خلیل چپ ہے، پھر پوچھا بتائیے نا، خلیل چپ ہے۔ اب تیسری بار پوچھا، اچھا یہ بتا دیجئے اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اس کے حکم سے چھوڑ رہے ہو؟ رحمت عالم نے فرمایا اب میرے دادا نے زبان پھر بھی نہیں ہلائی، انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ پیغمبر کے فیصلے ذاتی نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا اچھا اچھی بات، اگر اس کی مرضی ہے تو تشریف لے جائے، نہ آپ فکر مند ہوئیے گا نہ مجھے کوئی فکر، وہ میرا بہتر کفیل ہے، وہ میرا بہتر محافظ ہے، آپ سے بھی بہتر۔ جائیے۔ جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیا، ربنا، بیوی سے بھی منہ موڑ لیا، لخت جگر سے بھی منہ موڑ لیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، متاع قلب و جگر ویرانے میں چھوڑ رہا ہوں، اپنی ذریت کو ویرانے میں چھوڑ رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ یہاں دربار بن جائے، جھنڈیاں لگ جائیں اور بین الاقوامی یتیم مجاور بن کے بیٹھ جائیں، مست کلندر سب کچھ اندر نہ، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے ویرانے میں چھوڑ رہا ہوں اپنی متاع قلب و جگر، کہ تیرا نام بلند ہوا کرے، تیرا نام بلند ہوا کرے، میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو انہیں تنہا نہ رہنے دینا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، رزق بھی انہیں عطا کرنا، اور جب مانگ لیا ہے تو پھر دال ساگ نہیں، جب مانگ لیا ہے تو ثمرات دینا، فروٹ دینا۔ فطرت حیران ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا مانگتا ہے؟ مانگنے ہیں تو ہرن مانگے، مانگنے ہیں تو کوئی جانور مانگے، یہ تو ویرانہ ہے، جنگل ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی نتھنگ، آج تک جدید مشینری بھی وہاں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ ایسے ویرانے میں فروٹ مانگتا ہے، پھل مانگتا ہے، سیب اور انگور مانگتا ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا مانگتا ہے؟ یہ فطرت حیران تھی، تقدیر مسکرائی، تقدیر نے کہا یہ نہ سوچو کیا مانگتا ہے، کہاں کھڑا ہے، یہ سوچو کس سے مانگتا ہے، کون کھڑا ہے، کس سے مانگتا ہے اور کون کھڑا ہے۔ مانگ وہ رہا ہے جس سے بہتر مانگنا کسی کو نہیں آتا، اور مانگ اس سے رہا ہے جو لا کل شیء قدیر ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر۔ پھل پہنچے کہ نہ پہنچے؟ مکہ میں، دنیا میں جہاں کہیں پھل پیدا ہوتے ہیں مکہ میں ضرور ملتے ہیں، اور ملتے بھی یوں ہیں کہ اتنے وہ اپنے ملک میں لذیذ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں فریش اور لذیذ اور ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ ہم مینا میں کیلے کھا رہے تھے، اسٹیکر لگا ہوا تھا میر پور خاص، سندھ کا کیلا۔ کچھ میرے دوست یورپ سے بھی آئے ہوئے تھے، انڈیا سے بھی، کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے ملک میں تو بڑا لذیذ کیلا ہوتا ہے، ایسا کیلا تو ہم نے آج تک نہیں کھایا۔ میں نے کہا میرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، اور نہ یہ سیب اتنے لذیذ ہوتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں کیلیفورنیا کے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں باہر دنیا سے آتی ہیں، پوری دنیا سے آتی ہیں، جب مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے، خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے۔ دعا کی اور چلے گئے، پانی نہ تھا، سیدہ ہاجرہ بھاگ رہی ہے پانی کی تلاش میں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ کو یہ بھاگنا اتنا پسند آیا کہ ان اداؤں کو، مامتا کی ان بے چین اداؤں کو اللہ نے اپنے دین کا شعار بنایا۔ اب حشر تک جو بھی حجاج جائیں گے انہیں وہ صفا و مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، چاہے کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ ہمارا ایک خان بھائی، پٹھان بھائی،
روزہ اقدس پہ کھڑا تھا مدینہ طیبہ میں. کہتا ہے یا رسول تمہارا روزہ بہت اچھا ہے, ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بیچارہ تھک گیا, تھک کے آیا ہے بیچارہ. کچھ بھی ہو بہرحال دوڑنا پڑے گا اسے جو پسند آ جائے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں, رب العالمین نے فرمایا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر کیوں جاتی ہو, میرا خلیل مجھے سونپ گیا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا, یہ سب رحمت میں نے کرنا ہے. ادھر آؤ نا, تیرے وقت جگر کے پاؤں میں پانی ابل رہا ہے. ادھر آؤ. قریب آ کر پانی کو دیکھا, بڑے جوش کے ساتھ بڑے پریشر کے ساتھ ابل رہا ہے. مٹی ڈالی ادھر ادھر سے, اس کو کلوز کیا اور فرمایا زم زم پلیز سٹاپ, پلیز سٹاپ. اس کا نام ہی زم زم ہو. رحمت عالم نے فرمایا میری دادی نے اسے زم زم کہہ کے روک لیا, ورنہ شاید وہ کہاں جاتا, پورے قرۂ ارض پہ جاتا. قرۂ ارض پہ تو اب بھی جا رہا ہے. کوئی حاجی حج کر کے آئے, زم زم نہ لائے, محلے میں قدم رکھ کے تو دکھائے. پہنچ رہا ہے ہر جگہ کہ نہیں پہنچ رہا؟ اب بات طویل ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا جب اس کی نقل و حرکت, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا ماں باپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک اور دل میں سرور پیدا کرنا. اب رب العالمین نے فرمایا جائیے میری محبت میں لگتے جگر کے گلے پہ بھی خنجر چلا کے ثابت کر دیجئے جتنا مجھ سے پیار ہے اولاد سے نہیں. تیرے آنسو بھی یاد ہیں, اسی کو مانتے وقت جب تیرے سفید بالوں پہ اشکہائے مسلسل کی لڑیاں تھیں وہ بھی مجھے یاد ہیں, لیکن اب یہ کر کے دکھائیے. آئے آئے اور بیٹے کو لے گئے منزل عشق پر. فرمایا انی ارا فی المنام فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک, خواب دیکھا ہے خنجر میرا ہے, گلا تیرا ہے اور حکم رب العالمین کا ہے. فانظر ماذا ترى, ذرا اپنی دل کی کتاب سے اس کی تعبیر بتائیے. فرزند کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر, ما تؤمر, ما ترى نا, یا ابت افعل ما تؤمر. ابا حضور جو حکم ہوا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ گلا حاضر ہے, کوئی اور تعویل نہیں. بیٹا میں تو تیار ہو کے آیا ہوں, تیرے بچپن سے ڈر لگتا ہے. عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, میرے رگوں میں بھی تو تیرا خون دوڑتا ہے نا, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا, اقبال پھر یاد آیا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فلما بلغ فلما اسلما دونوں تیار ہو گئے, دونوں, یہ خنجر چلانے کے لیے اور وہ گلا کٹوانے کے لیے. فلما اسلما, یوں لیٹنے کے بجائے زبی سر بسجود, زمین طرف, کہ یہ نگاہوں کا ملاپ بڑا نازک ہے. بیٹے کی نظر باپ سے اور باپ کی نظر بیٹے سے, بس میری نظر میں بھی وہ سما جائے, تیری نظر میں بھی وہ سما جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, خلیل نے خنجر چلانا شروع کیا. قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ان بٹوین گلا تبدیل کر دیا. اسی دوران گلا تبدیل ہو گیا. اسماعیل کی جگہ
جانور کا گلا آ گیا، گلا کٹا، خون بہا، ہاتھوں پہ خون آیا، تسلی ہوئی، ٹارگٹ پا لیا ہے میں نے۔ نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ابراہیم کو پکارا، مبارک ہو آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ اب اور تسلی ہو گئی، پہلے خون آیا تھا اب فون آیا ہے، پہلے خون آیا تھا اب خون آ گیا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں جانور تڑپ رہا ہے، بیٹا مسکرا رہا ہے، سوچتے ہیں کہیں مس تو نہیں ہو گیا، کہیں ٹارگٹ مس تو نہیں ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، جو تو کر سکتا تھا کر گزرے، جو تیرے بیٹے نے کرنا تھا کر دیا۔ زندگی اور موت کا میں مالک ہوں، تیرا کام تھا خنجر چلانا، اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا۔ خنجر چلنے دوں یا نہ چلنے دوں یہ میرے اختیار میں ہے، اسماعیل کو کہاں ذبح ہونے دوں گا، اس کی صلب سے تو میرے محبوب نے آنا ہے، یہ تو میری امانت ہے، سنبھال کے رکھنا۔ جلدی لے جاؤ نا، جلدی، ہاجرہ انتظار کر رہی ہو۔ یہ ہے ابراہیم۔ رب العالمین نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم۔ چاہو عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، طاغوت نے وعدہ آدر سوچ رکھے ہیں، تم بھی تو کوئی ارادہ کرو نا، تم ارادہ کرو، میں تمہارا بھرم رکھ کے دکھاؤں گا، جیسے کل بھی رکھا، 313 غالب آئے، پھر آج بھی رکھا، مٹھی بھر روس پہ غالب آئے۔ مٹھی بھر مٹھی بھر مٹھی بھر مٹھی بھر مٹھی بھر اس پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اس طرح کی طاغوت پہ غالب آئے کہ نہ آئے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ قربانی کے لیے تیار ہو؟ جانور بیچارے تو تیار کھڑے۔ اس دن ایک دانشور صاحب جہاز میں میرے ساتھ چلنے لگے، شاہ صاحب اس دور میں بھی ابھی تک جانوروں کو ذبح کیا جائے، آپ خدا کے لیے لوگوں کو کہیے یہ پیسہ کسی فلاحی کام میں، کسی سوشل اس پر خرچ کرے، اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ تو سارے جانور ختم ہو جائیں۔ یہ میرے دانشور صاحب پھٹے منہ، اس دانش کا پھٹے منہ، اور میں کہتا ہوں جانور نے ختم ہونے پئی، فکر نہ کر، کتے ختم ہون گے، بکرے ختم نہیں ہوں گے، اور پیسے نہیں لگتے تھا۔ یہ قربانی کرنا میرے دین کا شعار ہے۔ میرے آقا نے 100 اونٹ حجۃ الوداع میں کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹ قربان کیے، 63 اپنے ہاتھ سے قربان کیے، 63 اونٹ اپنے۔ حیران تو بیٹھے ہوں گے آپ، قابو کیسے کیا ہوگا؟ آپ کو تو بکرا قابو میں نہیں آتا۔ پچھلی عید پر ایک مولوی صاحب کی بتیسی ٹوٹ گئی، لات ماری بیڑی نے، گائے نے ایسی لات ماری، مولوی صاحب کی طبیعت صاف ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا مولوی صاحب تعویذ فروش، تعویذ فروش مولوی تھا۔ گائے نے کہا کوئی ذبح کرے مجھے تو مباہد کرے، میں نے کہا اور کچھ نہیں ملتا تمہیں، یہی پیسے بچانے۔ جانور ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بڑھتے جا رہے، ختم کر کے دکھاؤ۔ قربانی ضرور کرنا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے اللہ کے ہاں نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں، کھالے تو بالکل ہی نہیں پہنچتی، سیاسی لیڈر لے جاتے ہیں، ہاں تم سے کھالے لے جاتے ہیں، پھر کلب میں جا کے ڈانس کرتے۔ قربانی کی کھالیں صرف دینی مدارس کو دینا، یاد رکھنا نہیں، صرف دینی مدارس کو، جہاں قال اللہ اور قال رسول کی شمع روشن ہے وہیں جاتے ہیں۔ قرآن کی اشاعت میں تمہارا حصہ شامل ہے، اور یا پھر جہاد کی مہم میں دینا، سیاسی لیڈروں سے بچ کے رہنا۔
ہاں چون بخلوت می جمن کار دیگر می کنن آئی بہت اچھی طرح جانتا ہوں میرے گرامی قدر دوست ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے رب العالمین ہمارے اندر اللہ کرے کہ وہ جذبہ پیدا ہو